کیا چیز کسی بھی انسٹیٹیوٹ کو سب سے پہلے کرنی چاہیے اور اس کے بعد یعنی گریجولی اگر وہ کوئی اقدامات کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ کرنے چاہیے؟ بڑی سمپل سی بات ہے، تین چیزیں اگر کوئی اسکول بھی کر لے تو کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ کیا پروڈیوس کر رہا ہے، یعنی جو ہمیں پروڈکٹ مل رہی ہے وہ کیسی مل رہی ہے۔ میں عموماً اپنے دوستوں سے کہتا رہتا ہوں اور پیرنٹس سے بھی کہتا رہتا ہوں کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ طوطے بنا رہا ہے۔ جتنا کوئی اچھا طوطا ہوگا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ جو اچھا رٹا لگا لیتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ہی قابل اسٹوڈنٹ ہے۔ اور دوسرا اسٹوڈنٹ جس کے اندر صلاحیتیں بہت اچھی ہیں، جس کی سکلز بہت اچھی ہے لیکن شاید رٹے میں وہ اتنا اچھا نہیں ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کون ذہن ہے، ڈل ہے، فیل ہے، ہم تو اسے کسی لیول کا سمجھتے نہیں ہیں۔ ایجوکیشن کا اصل مقصد تو یہ ہے، ایجوکیشن از ناٹ انفارمیشن بٹ فارمیشن، یعنی بنانے کا، انسان سازی کا، کردار سازی کا نام ایجوکیشن ہے، لیکن ہم نے طوطے بنانے کا نام ایجوکیشن رکھ دیا ہے۔ تو اگر ابھی بھی ہم اس کو چینج کر دیں، ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ پہ آ جائیں اور بچوں کو سکلز سکھانا شروع کر دیں اور ساتھ ساتھ لینگویج کو لینگویج کے طور پہ پڑھایا جائے۔ بس اب ہم جہاں پہ انگلش اور اردو پڑھاتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی گرامر اور اور وہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، اس کی ضرورت ہے، لیکن پہلے اسے لینگویج تو آنی چاہیے۔ اب یہاں پاکستان میں ہوتا یہ ہے کہ ہم نے یعنی 14 سال پڑھا ہوا ہے، یہ 16 سال کا کیے ہوئے ماسٹر کیے ہوئے ہے اور لینگویج انگلش 16 سال سے پڑھیں لیکن 2 سینٹینسز بولنے پڑے تو ہم سے وہ نہیں بولنے جاتے، تو لینگویج اس کا نام تو نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اپنے سسٹم کو تھوڑا سا چینج کرنا چاہیے۔ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ پہ آئیں گے، بچوں کی سکلز کی طرف آئیں گے، کریٹیکل تھنکنگ کی طرف آئیں گے، تو آپ یقین کریں ہر بچہ انٹرسٹ بھی لے گا، آپ کے بیگ کا وزن بھی کم ہو جائے گا اور آپ کی آؤٹ پٹ بھی جو ہے وہ کلاسک ہو جائے گی اور آپ کو ایسی آؤٹ پٹ ملے گی کہ بچے سنڈے والے دن کہیں گے کہ یہ گھر پہ ہم کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، شاید سنڈے کو بھی اسکول کھلتا کیونکہ وہاں پہ ان کو مزہ آ رہا ہوگا۔ اور شومی قسمت کہ آج کل بچے واقعاً بور ہو رہے ہیں کیونکہ ہمارا جو سسٹم ہے پورا وہ انتہائی بورنگ ہے۔ جی صحیح۔ چلیے ابھی ہم گفتگو کو اختتام کی طرف لاتے ہیں اور یہاں پر جہاں ہم نے بہت سارے چیلنجز کا ذکر کیا ہے وہاں ہم نے کچھ سلوشنز کو بھی ڈسکس کیا ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ اس کو سم اپ کرتے ہوئے آپ اس کو گریڈ کریں کہ سارے سلوشنز کو اگر ہم ون بائی ون گریڈ کریں کہ کس طرح کیا چیز کسی بھی انسٹیٹیوٹ کو سب سے پہلے کرنی چاہیے اور اس کے بعد یعنی گریجولی اگر وہ کوئی اقدامات کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ کرنے چاہیے؟ بڑی سمپل سی بات ہے، تین چیزیں اگر کوئی اسکول بھی کر لے تو کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے بہت اچھی پلاننگ، اگر آپ اچھی پلاننگ کر لیں گے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلے پلاننگ بہت اچھی ہونی چاہیے۔ دوسرا موٹیویٹڈ سٹاف، یعنی سٹاف ایسا نہ ہو کہ بس وہ روایتی سا سٹاف ہو، آئے کلاس لیکچر لے اور وہ جا رہا ہے یہ جا رہا ہے۔ آپ نے موٹیویٹڈ سٹاف ایسا بنانا ہے کہ انہیں یہ احساس ہو کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ صرف جاب نہیں ہے بلکہ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، ہم نے پے بیک کرنا ہے اپنے معاشرے میں۔ اور جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں یہ پیغمبرانہ کام کر رہے ہیں، پیغمبروں والا کام کر رہے ہیں، تو اگر ہم اپنے سٹاف کو یہ سمجھا دیں کہ ایک تو ریوارڈ وقتی طور پہ کچھ روپوں کی شکل میں آپ کو اسکول کی طرف سے مل رہا ہے، یہ ریوارڈ انتہائی کم ہے، اصل ریوارڈ آپ کو جو ملنا ہے وہ خدا کی طرف سے ملنا ہے۔ اور اگر آپ کسی جنریشن کو بنا دیں گے، ایک بچے کو آپ اس کا کیریئر بنا دیں گے، وہ آپ کے لیے ایک ایسا صدقہ جاریہ بنے گا کہ اس زمانے میں بھی، اس دور میں بھی، اس دنیا میں بھی وہ کام آئے گا اور آخرت میں تو یقیناً خدا کا چونکہ وعدہ ہے کہ اگر آپ خیر الناس میں ینفع الناس، خدا یہ جناب سلطماب کی حدیث ہے کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو دوسروں کے لیے اچھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ انسان سازی کر رہے ہو، کردار سازی کر رہے ہو، تو اس کا جو ریزلٹ ملے گا، جو آؤٹ پٹ ملے گا خدا کی طرف سے وہ بہت زیادہ اچھا ملے گا۔ تو ٹیچرز کو موٹیویٹڈ ہونا چاہیے، ان کی نظر میں یہ ہونا چاہیے کہ واقعاً ہم ایک عبادت کر رہے ہیں، یہ صرف سیلری کے لیے نہیں کر رہے۔ اور جب بھی ٹیچر صرف سیلری کے لیے کام کر رہے ہوں گے تو پھر وہاں پہ وہی پرابلم آئیں گے کہ تھوڑی بہت سیلری کمی بیشی سے وہ روز آپ کو کمپلین کر رہے ہوں گے کہ سر میں نہیں جاب کر رہی، مجھے آپ نے 500 روپے کم دے دیے، 500 روپے زیادہ دے رہی ہے اور میں ادھر جا رہا ہوں ادھر جا رہا ہوں۔ لیکن اگر اس کی نظر میں یہ ہوگا کہ میں نے خدا کو راضی کرنے کے لیے یہ سارا کام کر رہی ہوں تو وہ ہمیشہ اس کو
एक साइड पे रख देगी कि पैसे थोड़े मिल रहे हैं या ज़्यादा, वो उसमें सैटिस्फाइड होगी कि खुदा उससे खुश हो रहा है। और तीसरी बात ये है कि पेरेंट्स का ट्रस्ट, अगर आपने पेरेंट्स का ट्रस्ट ले लिया और पेरेंट्स ने आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जैसे मैंने पहले कहा, अच्छी प्लानिंग, मोटिवेटेड स्टाफ और तीसरा आपके पेरेंट्स का जो है ट्रस्ट है। अगर ये आपने गेन कर लिया तो कोई वजह नहीं है कि आपका जो स्कूल है वो इस दौर का एक कामयाब स्कूल होगा और खुदा इंशाल्लाह आपकी इसमें मदद करेगा।